تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیٹ کا سلیبس کیا ہے، ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ سلیبس پوری طریقے سے نہیں ہمیں جاننا ہے، بلکہ جس طریقے سے پڑھائی شروع ہوتے چلی جائے گی تو ہم لوگ سلیبس کے اکارڈنگ پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو پہلا جو ہمیں پڑھنا ہے وہ جو فرسٹ یونٹ میں ہے وہ ہے ہند آریائی۔ ہند آریائی کی مختصر تاریخ پڑھنی ہے۔ اب دیکھیے، پڑھنے سے پہلے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹو کی کتابیں ہیں اسے کچھ وقفے کے لیے، کچھ دیر کے لیے، یعنی کچھ دنوں کے لیے آپ اسے بھول جائیں۔ آبجیکٹو کتاب پڑھنے سے آپ کا علم جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، اس لیے اسے زیادہ نہ پڑھے۔ جب ایگزام کا آخری وقت آ جائے گا، ایگزام سے 15 سے 20 دن، اس وقت آپ آبجیکٹو کتابیں جتنا دل چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈیٹیل میں پڑھیے۔ اور پڑھنے سے پہلے آپ کے دماغ میں سلیبس کا ہونا ضروری ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے، تیاری کیا کرنی ہے۔ نہ تو ہمیں ضخیم کتابوں کی زیادہ ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کتاب رکھنے کی ضرورت ہے۔ سلیکٹو کتاب ہو اور اچھی کتاب ہو۔ تو کون سے یونٹ میں کون سی کتابیں اچھی ہے آپ کے لیے، کارآمد ہے، اس کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بھی ایک چینل ہے جس میں بہت اچھے طریقے سے سلیبس کو بتا رہا، اردو جہاں علیم اللہ صاحب کا ہے، تو اس سے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے ابھی فرسٹ یونٹ سے چلنا ہے، اس لیے ہم فرسٹ یونٹ کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ تو پہلا جو ہے وہ ہند آرائی کے مختصر تاریخ ہے، اس کے بعد پراکرت ہے، کھڑی بولی کے اوصاف ہے، اردو کے بارے میں مختلف نظریات۔ ان چار چیزوں پہ پہلے فوکس کریں گے، اور آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ بھی اس طریقے سے ایک نوٹس بناتے چلے۔ جب نوٹس بنا لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، اور جب یونٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنے دماغ میں سوچئے کہ کون سے سوالات بچ رہے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹو کی کتاب اٹھائیے اور سولو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہرحال تو ان کو پڑھنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے لیے صرف میں ایک کتاب ابھی بولوں گا جو کہ ہے مسعود حسین خان صاحب کی ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ تو ان کا مطالعہ کیجیے گا، اور اسی سے تاریخ زبان کی تاریخ کو ہم لوگ زبان کی تاریخ کو پڑھیں گے، یعنی لسانیات کو۔ تو اس سے پہلے پڑھنے کے لیے دیکھیے، اردو والوں کا یہ حال ہے، جبکہ خیر میں خود اردو سے علم حاصل کر چکا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں، تو ان مشکلات کو سے جو گزرتے ہیں بچے، مجھے پتہ ہے کہ بچے پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے جغرافیائی حدود ہے وہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ جب ہندوستان میں آئے تو کس طریقے سے آئے، وہ راستہ کون سا تھا۔ تو ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جغرافیائی حدود معلوم ہونا چاہیے، اور جو اس کا نقشہ ہے، میپ ہے، ورلڈ کا میپ اور انڈین میپ، یہ موٹا موٹی ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نقشہ پہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد چونکہ تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، ماضی کی باتوں کو ہم دہرائیں گے۔ ماضی میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ آریہ کہاں سے تھے، کس طریقے سے آئے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں میپ پہ پکڑ ہونا ضروری ہے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑے بہت تو میپ کی علم حاصل ہونے چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں میپ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں، تو پورے دنیا میں 7 بر اعظم ہیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا، جس کو کہتے ہیں 7 یا کنٹیننٹ کہتے ہیں، اور ان کنٹیننٹ کو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ کون سا کہاں پہ ہے۔ وہ اردو ہے، اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف ہمیں اردو ہی سے مطلب ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، بلکہ اردو والوں کے لیے ضروری ہے کہ اردو کے علاوہ کوئی اور جو زبانیں ہیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کنٹیننٹ کہاں پہ ہے، بر اعظم کہاں پہ ہے۔ تو آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے، جب آپ دیکھیے گا ورلڈ کا بارے میں دیکھیے گا، تو آپ کے دماغ میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ ہمارا ایشیا ہے، سب سے بڑا کنٹیننٹ ہے، بر اعظم ہے، اور ایشیا کے بغل میں یہ یوروپ ہے، اور یوروپ کے نیچے آئیے گا تو افریقہ ہے۔ تو
اسی طریقے سے آپ کے دماغ میں فٹ کرنا ہے کہ ایشیا سب سے بڑا، ایشیا کے بغل میں اگر ہم آتے ہیں تو یورپ ہے، اور یورپ کا اگر نیچے آتے ہیں تو افریقہ ہے۔ ایک دم دماغ میں فٹ کیجئے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا کلاس لگے کہ نہیں الٹر ٹائپ کا لگ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، لیکن بہت کام آئے گا۔ کچھ دن بنے رہیے، پھر سمجھ میں آئے گا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا ایشیا، اور ایشیا کے جیسے بغل میں ہم آئیں گے تو یورپ ہے، اور یورپ کو اگر نیچے ہم آتے ہیں تو افریقہ۔ اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، ایشیا، یورپ، نیچے آئیں گے افریقہ۔ پھر آ جائیے آپ اس طرف آ جائیے بغل میں، تو یہ ہے شمالی امریکہ یعنی نارتھ امریکہ، اور نیچے جنوبی امریکہ یعنی ساؤتھ۔ اب ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ بالکل نئے ہیں اور بالکل ابتدائی تعلیم سے ہم لے کے چل رہے ہیں، تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے نشان اگر پڑھتے ہیں تو اوپر ہے، اوپر کے حصے کو ہم لوگ شمال کہتے ہیں، اور نیچے کو جنوب، اور یہ ہے مغرب ہے، اور یہ مشرق، یہ ساری چیز۔ تو 7 کنٹیننٹ میں دیکھ لیتے ہیں کون کون ہو گیا، کہ ایک ایشیا، دوسرا ہم لوگ یاد کر رہے ہیں یوروپ، اور تیسرا میں دیکھ رہے ہیں افریقہ، 4 دیکھ رہے ہیں شمالی امریکہ، اور 5 ہے جنوبی امریکہ، اور 6 یہاں دیکھیے یہ آپ کا آسٹریلیا ہے، اور 7واں آپ کا نیچے یہاں ہے انٹارکٹیکا۔ ایک دم بالکل فٹ کر لیجئے دماغ میں کہ یہ ہونا چاہیے ایشیا، دماغ میں سے ہی گھماتے رہے کہ ایشیا، یوروپ، افریقہ، تو اس کے بعد اوپر میں ہے شمالی امریکہ، نیچے میں جنوبی امریکہ، اور ایشیا کے اگر نیچے ہم آتے ہیں تو آسٹریلیا ہے، اور سب سے نیچے جو برفیلی علاقہ ہے اس کو انٹارکٹیکا کہتے ہیں۔ تو یہ 7 بر اعظم ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں ورلڈ کے بارے میں، یعنی پورے اگر ورلڈ کو دیکھتے ہیں، یعنی پوری زمین کا اگر دیکھیے گا میپ میں، تو پوری دنیا دیکھیے گا کہ 71%، 71%، تو صرف اس میں یعنی 71% صرف اور صرف اس میں پانی ہے، اور اسی پر آپ کا پورا کنٹیننٹ ہے، یعنی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ پورا ایک پانی ہے، وہیں پہ کچھ جگہوں پر دنیا بسی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے 7 کنٹیننٹ ہے۔ تو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے الگ الگ بر اعظم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو یہ دیکھیے پورا یہ علاقہ جو ہے وہ ایشیا کا ہے، جس میں جو ملک ہے سب سے بڑا ملک آتا ہے وہ رشیا ہے، اور انڈیا سے لے کے چلیے گا بھارت سے تو یہ دیکھ رہے انڈیا ہے، اس کے بغل میں چائنا ہے، منگولیا ہے، اور رسیا ہے۔ آپ کو یاد کیا رکھنا ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انڈیا کے اس طرف اگر آئیے گا تو دیکھیے گا پاکستان، افغانستان، ایران، یہ آپ کا مینلی آپ کا یہ ملک ہے۔ اسے دھیان میں رکھنا ہے کہ انڈیا کے اگر اس طرف چلتے ہیں، دائیں طرف اگر چلتے ہیں تو آپ کا پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اور ترکی وغیرہ اس طرف ہے۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں تو یورپ کا یہ پورا حصہ یورپ کا ہے، اور نیچے کا یہ حصہ افریقہ ہے۔ اب مجھے جو جاننا ہے یہ کہ یہ دیکھ رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے بیچ میں اوشین ہے، جس کو کہتے ہیں انٹلارکٹک اوشین، یعنی بحر، اور اس کو کہتے ہیں، ان سارے جگہوں کو کہتے ہیں، یہ جو پورا پانی کا سمندری علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں پیسیفک اوشین، اور اس طرف کا پیسیفک اوشین ہے اور اس طرف بھی پیسیفک اوشین ہے، یعنی دونوں کا جو چھور ہے، سرا ہے اس کا، روس کا سرا اور امریکہ کا سرا، یہ دونوں ملا ہوا رہتا ہے کس سے؟ پیسیفک اوشین سے۔ اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یورپ اور امریکہ کا جو یہ حصہ ہے، اوپر کا جو حصہ ہے، ان دونوں کو جو الگ کرتا ہے اس کا نام ہے اٹلانٹک اوشین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے گا
آپ کا جو یہاں پہ انڈیا ہے، بھارت ہے، بھارت کے نیچے دیکھیے گا یہ ہے انڈین اوشین، یعنی بحر ہند ہے یہ، جس کو ہندی میں ہند مہاساگر کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ایشیا میں ہم رہتے ہیں، تو ایشیا میں سب سے بڑا ملک کون ہے؟ تو رسیا ہے سب سے اوپر میں اگر جاتے ہیں تو کون کون سا ہوتا ہے؟ چائنا ہے، منگول ہے، منگول کے بعد آپ کا رسیا ہے، روس ہے۔ اس کے بعد اگر اس طرف آتے ہیں، ایک طرف اگر جاتے ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان کے بعد افغانستان ہے، ایران ہے، اور یہ سارے، اور اس کے بعد یورپ کا پورا علاقہ ہے۔ تو ہمیں جو مطلب ہے، ایک تو ایشیا سے مطلب ہے، اور خاص کر ہمارے انڈیا سے مطلب ہے، اس کے علاوہ ہمیں یورپ سے مطلب ہے۔ تو یورپ کا دیکھتے ہیں، نہیں یورپ کا کہاں ہے؟ تو یورپ کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ملک ہے جسے ہمیں ضرورت ہے یاد رکھنا ہے۔ ہاں، تو یورپ کے علاقہ میں ہمیں جو یاد رکھنا ہے، وہ یاد یہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ اگر آئیے گا، چھوٹا ایسا حصہ ہے، اس کا نام ہے پرتگال۔ پرتگال، آپ تاریخ پڑھے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ پرتگال کے ہی باشندہ تھے، جو کہ آ کر ہندوستان کی کا کھوج کیا تھا، تلاش کیا تھا ہندوستان کو۔ تو ایک تو پرتگال ہے جو ہمیں، یا آپ کو اٹلانٹک اوشین جو دیکھیے گا، تو اٹلانٹک اوشین کے جسٹ بغل میں جو ہے سب سے پہلا جو اگر ملک کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے پرتگال۔ اور پرتگال کے بغل میں جائیے گا تو اسپین ہے، اور اسپین کے بغل میں آپ کا جرمنی ہے، اور نہیں، اسپین کے بغل میں فرانس ہے، فرانس کے بغل میں آپ کا جرمنی ہے، جرمنی کے بغل میں پولینڈ ہے، اور پولینڈ کے بغل میں کے بعد آپ کا رسیا ہے۔ تو اب دیکھیں، اس کو یاد رکھنا ہوگا تھوڑا سا۔ اب یاد کیسے رکھیے گا، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ادھر، سوری، یاد کیسے کیجیے گا؟ تو سب سے پہلے کیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا، یہ کہ پرتگال سب سے پہلے، اس کے بعد جیسے ہی آگے ہم لوگ بڑھیں گے، دیکھتے چلیے ادھر، پرتگال کے بعد دیکھیے آپ کا یہاں اس کے بغل میں ہے اسپین ہے، اسپین کے بغل میں اگر چلیے گا تو آپ کو ملے گا آپ کا فرانس، اور فرانس کے بغل میں آگے بڑھیے گا تو آپ کو مل جائے گا جرمنی، جرمنی کے بعد اگر آگے بڑھیے گا، جرمنی کے آگے اگر بڑھیے گا تو ہو جائے گا آپ کا پولینڈ، اور پولینڈ کے بعد اگر آپ آئیے گا تو ایک اور ملک ہے جس کا نام ہے بیلاروس، اور اس کے بعد ہے روس، جو کہ ایشیا میں بھی ہے، اور یہ آپ کا یورپ میں بھی ہے۔ اب اتنے ملک آپ یاد رکھیے گا تو مزہ آئے گا آگے پڑھنے میں۔ لیکن اب یاد کیسے آئے گا؟ تو ایک کہانی بنا لیجئے، کہانی سے آپ یاد کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ کا پرتگال ہے، پرتگال کے بعد اسپین ہے، اسپین کے بعد آپ کا فرانس ہے، فرانس کے بعد اگر جائیے گا تو جرمنی ہے، اور جرمنی کے بعد پولینڈ ہے، پولینڈ کے بعد بیلاروس ہے، بیلاروس کے بعد روس ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، خاص کر یاد رکھنا ہوگا جرمنی کو۔ اگر آپ اتنا یاد کر لیے ہیں، یعنی اتنی بات اگر آپ کے دماغ میں آ چکے، اب تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ 7 کنٹیننٹ پڑھا، یعنی ایشیا، ایشیا کے بغل میں یورپ، یورپ کے نیچے اگر آتے ہیں تو افریقہ، اگر اس طرف اٹلانٹک اوشین کو اگر پار کرتے ہیں تو اوپر ہے شمال یعنی نارتھ امریکہ، نیچے ہے ساؤتھ امریکہ، اور اس کے بعد ایشیا کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو آسٹریلیا ہے، اور سب سے نیچے میں اٹلانٹک آپ کو اوشین ہے۔
اور ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ یورپ اور امریکہ کو الگ جو کرتا ہے، یعنی یورپ امریکہ کا یہ جو حصہ ہے، کیا یہ جو حصہ ہے، یہ پورے حصے کو یہی ہے اٹلانٹک اوشین، یہی الگ کرتا ہے۔ چلیے اب ہم لوگ آتے ہیں آگے، نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ سوری کچھ گڑبڑ ہے۔ اب جب ورلڈ کے دیکھ لیے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیا کے بارے میں۔ اور انڈیا کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے جو اگل بغل جو ملک ہے، ممالک ہے، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے سب سے اوپر کا یہ حصہ، یہ چائنا کا حصہ ہے۔ ابھی تو اچھا خاصا یہ مشہور ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ جان رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اچھے طریقے سے۔ اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہے آپ کا پاکستان ہے، یہ افغانستان کا علاقہ ہے۔ تو ہمیں پڑھنا کیا، آریوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اب کچھ جو ٹرم آئے گا وہ ان کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب آریہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے تو ایک تاریخ آئے گی جس کو ہم لوگ کہیں گے بار بار، یہ ہے قبل مسیح۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا قبل مسیح کس کو کہتے ہیں، یا آپ کے عیسوی کس کو کہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نہیں معلوم ہوگا۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ عیسوی جو تاریخ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد یہ تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، عیسوی جو ہے، مان لیتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک مان کے چلتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے، ایک یہاں پہ پوائنٹ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس پوائنٹ کو ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی ایک تاریخ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پیچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پیچھے جائیں گے تو اس کو جو بھی تاریخ آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے سے جتنی بھی تاریخ آئے گی اسے ہم لوگ کہیں گے قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد جیسے آگے بڑھتے رہیں گے تو وہ یہاں سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ عیسوی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ میرا بھی پہلا تجربہ ہے پڑھانے کا، تو بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہے، تو ان غلطیوں کو نظر انداز کیجیے گا۔ کوشش یہی ہوگی کہ دھیرے دھیرے ہم اپنے آپ کو امپروو کریں۔ ایک کوشش یہ ہے کہ جو تجربہ ہے، جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو یہ دو چیز ہم لوگ دیکھ لیے کہ ایک قبل مسیح کو سمجھ لیا اور ایک عیسوی کو سمجھ لیا۔ اب سمجھنا ہے کیا، اب اس کے بعد ایک اور ٹرم آئے گا جس کو کہتے ہیں صدی، 21ویں صدی، 20ویں صدی۔ تو صدی کیا ہے؟ صدی یعنی 100 سال پار کرنے کا، 100 سال کا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 19ویں صدی، یعنی اگر 19ویں صدی کہہ رہا ہے، یعنی جتنا وہ جو کرے کہ جو ورڈ وہ یوز کر رہا، کوئی بھی ہے، 19ویں صدی، 20ویں صدی، 18ویں صدی، 16ویں صدی، کوئی بھی کہہ رہا ہے، تو وہ جو ورڈ یوز کر رہا ہے 16، 15، اس پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے۔ کہے گا 16 تو آپ اپنے آپ سے ایک پیچھے چلے آئیے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ 19ویں صدی، آپ ایٹومیٹک جو ہے وہ آپ مان لیجئے کہ یہ 18 ہوگا۔ تاریخ جو ہوگی وہ 18 کے آس پاس کی تاریخ ہوگی، یعنی 1800۔ 19ویں صدی مطلب 1800، 14ویں صدی مطلب 1300، 20ویں صدی مطلب کیا ہے 1900۔ اگر کوئی کہتا ہے، تاریخ ایسی آتی ہے کہ 19ویں صدی کے ابتدائی زمانہ، تو ابتدائی کہاں سے ہے؟ ابتدائی کا مان لیجئے کہ کہاں ایک تاریخ سے شروع،
اور یوں آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو 19ویں صدی کے ابتدائی زمانہ اگر کہہ دے تو ہم مان لیں گے کہ یہ شروع ہوا 1801 سے. یہ شروع ہوا 1801 2 3 10 15 20. یہ ابتدائی زمانہ ہو گیا. تو یہ سمجھ رہے ہیں اچھے طریقے سے کہ صدی کی جہاں تک بات آئے تو ایک سال نیچے کر دے. کہے گا 20ویں صدی. 20ویں صدی کے آخر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1870 80 90 یہ اسی کا بات کر رہا. 20ویں صدی کے وسط میں یعنی 1950 کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ٹرم آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا ان چیزوں کو. تو اب یہ بالکل اگر کلیئر سمجھ گئے ہیں تو پھر اب آگے بڑھتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے سلیبس پہ. آریائی قوم کی تاریخ. کچھ ٹرم آپ کو یاد رکھنا ہوگا. بالکل آپ سمجھتے چلیے, کتابوں پہ اتارتے چلیے, انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں چیزیں آ جائیں گی. اب یہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ آریہ آئے کہاں سے. سب سے مسئلہ یہ, سب سے اردو کا پیچیدہ جو ہے ٹاپک کا یہ تو یہی ہے. تاریخ کو جب پڑھتے ہیں لسانی اعتبار سے تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھیں گے. اسی لیے ہم بالکل دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے یاد آپ کو رکھنا ہوگا وہ جو ہم بتائیں کہ یورپ وغیرہ کو بتائے ہیں کہ پرتگال ہے, اور پرتگال کے بعد کیا ہے آپ کو فرانس ہے, فرانس کے بعد اسپین ہے, اور نہیں پرتگال کے بعد کیا ہے اسپین ہے, اسپین کے بعد فرانس ہے, فرانس کے بعد جرمن ہے, جرمن کے بعد پولینڈ ہے, پولینڈ کے بعد بیلاروس ہے, بیلاروس کے بعد روس ہے. یہ یاد رکھنا ہوگا. تو اب جو ہے آریہ قوم کے یعنی آریاؤں کی آمد کے بارے میں مختلف نظریات ہیں, لیکن جس میں دو نظریات بہت اہم ہے. اور وہ نظریات یہ ہے کہ اگر پہلی نظریات کی بات کرتے ہیں تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آریہ جو ہندوستان میں جو داخل ہوا ہے وہ تبت اور افغانستان کے علاقے سے آیا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا افغانستان کہاں پہ ہے. دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان ہے, ہندوستان کے بغل میں پاکستان, پاکستان کے بغل میں افغانستان, ایران کا ادھر ہی علاقہ ہے, اس کے بعد افغانستان ہے, قزاقستان ہے. یہ سارے تان کا جتنا علاقہ ہے وہ سب دماغ میں رکھیے گا. تو ایک گروہ کا تو یہ کہنا ہے کہ آریہ جو ہندوستان میں جو داخل ہوئے ہیں وہ تبت اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آریہ جو قوم ہے اس کا اصل جو وطن کہا گیا ہے وہ وسطی ایشیا کے بارے میں ہے. ایک لوگ کہنا تھا کہ بھائی ان لوگوں کا جو مسکن ہے, رہنے کی جو جگہ ہے, آریائی قوم کو جو جگہ تھی جہاں پہ آریہ رہ رہے تھے وہ علاقہ وسطی ایشیا کا علاقہ تھا. اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ وہ وسطی ایشیا کا علاقہ کون سا تھا. تو اگر موجودہ دور میں اگر دیکھیں, ابھی کے دور میں دیکھیں کہ وہ کون سا دیش ہے جس کے بارے میں وہ یہ دوسرا گروہ کہہ رہا ہے, تو وہ علاقے کو آج کے دور سے اگر دیکھا جائے تو وہ آج کا علاقہ جو ہے بر اعظم کا علاقہ ہے. بر اعظم کا علاقہ. اور بر اعظم کا علاقہ کون سا ہے وہ جان رہے ہیں. بر اعظم یعنی سب سے بڑا جو کون سا ہے, ایشیا ہے. اور ایشیا میں بھی کون سے ہے تو یہ بر اعظم کا ہے. بر اعظم کا وسطی علاقہ ہے یعنی بیچ کا علاقہ ہے. اور بیچ کے علاقے میں جو ہوتے ہیں تو آج کے زمانے کے دیکھے جو مشہور جو ملک ہے وہ ابھی کا جو لے کے چلیں گے وہ آپ سمجھ جائیے گا, وہ ہے ایک علاقہ ہے جرمنی کا علاقہ ہے. دوسرا آپ کو دیکھیے گا ترکستان ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ حصہ روس کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آریہ کہاں پہ رہ رہے ہوں گے. وسطی ایشیا اگر ہے تو وہ کون سا ہے, تو جرمنی کا حصہ ہم نے بتایا تھا
जर्मनी कहाँ पे आ रहा है, यूरोप का, और उसके बाद रूस कहाँ, एशिया का ऊपर में सबसे बड़ा हिस्सा। उसके अलावा रूस से कटने के बाद, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, रूस जो है कई हिस्सों में बढ़ता है, जिसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कई मुल्क निकलते हैं। तो जितने तान तान वाले सब इलाका है वो आता है वस्ती एशिया का। साकिया को से बर्रे आजम कहते हैं, कंटिनेंट का, कंटिनेंट को कहते हैं, यानी महादेश को हिंदी में कहते हैं महादेश, इंग्लिश में कहेंगे कंटिनेंट। जो 7 जो है बर्रे आजम है, 7 महादेश है, 7 कंटेंट या कंटिनेंट है, मैंने बताया था। और वो बताया था कि एक एशिया है, ये एक बर्रे आजम है, उसके बाद यूरोप एक बर्रे आजम है, और उसके बाद है अफ्रीका नीचे है, फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी शुमाली, और नीचे है जनूबी है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे अंटार्कटिका है। तो यानी अगर हिंदी अगर जानते हैं तो महादेश उसको कहते हैं। तो ये 7 है। तो अब कहेगा, अगर आपको कोई कह दे, अब से ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि जहां कोई कहता है कि आर्या वस्ती एशिया से आए, यानी बी एशिया के बीच से, आप समझ लीजिएगा जितने भी तान तान लगा हुआ अफगानिस्तान को छोड़कर, क्योंकि अफगानिस्तान उस जमाने में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो उसके बगल के जितना भी है, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, समरकंद, बुखारा, ये सब का नाम आपने सुना होगा। समरकंद है, बुखारा है, ताशकंद है, जर्मनी है, आपका ये इलाका रूस का कुछ हिस्सा है, ये सारा इलाका आपका वस्ती एशिया है। तो जो वहाँ पे असल मस्कन है आर्या का, वो आपका इसी इलाके का है। मेरे ख्याल से इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आर्याई कौम को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आर्याई जो है, आर्याई तारीख, सॉरी, आर्याई, अरे दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रही है भाई। आर्याई कौम की तारीख को देखते हैं तो इसे हम लोग 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहला देख लेते हैं 3 हिस्से इसके कौन कौन से हैं। तो पहला हिस्सा है अहद कदीम, दूसरा है अहद वुस्ता, और तीसरा ज़माना है अहद जदीद, अहद जदीद। अब अहद कदीम का जो ज़माना है वो है 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 500 क़ब्ल मसीह, 500 क़ब्ल मसीह। बात आपको समझ में आ रही होगी कि क़ब्ल मसीह क्या है। उसके बाद अहद वुस्ता का जो ज़माना है वो है 500 क़ब्ल मसीह से लेकर 600 ईस्वी तक। बात समझ में आ रही होगी, ईस्वी भी। उसके बाद देखते हैं अहद जदीद का जो ज़माना है वो है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब देख लिए कई किताबें हैं और किताब जो है कई तरह से लिखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो छोटी छोटी जो किताबें आती है आपको, ख़ासकर ऑब्जेक्टिव वाला, उन चीज़ों पर थोड़ा एतबार कम करेंगे और मुस्तनद किताबों की तरफ ज़्यादा जाएंगे। जब मसूद हुसैन ख़ान की किताब में आप देखिएगा, किसी एक किताब का रेफरेंस लेके चलिएगा तो उसमें यही तारीख़ है और इन्हीं तारीख़ों को आप लेकर चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। तो इसे आपको जो याद करना है
وہ یاد کیا کرنا ہے کل اور ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھیں گے. ابھی تک آپ کو اتنا یاد رکھنا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کو یاد یہ رکھنا ہوگا کہ دنیا کدھر کدھر ہے، کون کون سے کنٹیننٹ کہاں پہ ہے، کون سا دیش کہاں پہ ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اب جب ہم لوگ عہد قدیم کو آگے جب کل پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کس طریقے سے ایران سے ہوتے ہوئے آریہ کس راستے سے آئے ہیں. تو ان چیزوں کو بارے میں دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا ورلڈ پہ پھر سے ایک نظر کرتے ہیں کہ ہمیں یاد کیا رکھنا ہے. تو ورلڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اپنے دماغ میں بالکل یہ فٹ رکھیے گا، تھوڑا سا محنت کر لیجئے. وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہے، اور ہندوستان کے اگر ہم جاتے ہیں دائیں طرف، دیکھیے دائیں بائیں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس کنفیوژن کو بھی تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں. اگر کسی کو کنفیوژن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. وہ کیا ہے، اگر دیکھیے ہم اس کو اس طریقے سے، ارے کون سا پین اٹھائیں، چلیے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. یعنی یہ آپ کا دو حصوں میں آپ کو بانٹ دیتے ہیں. اوپر ہم لوگ جانتے ہیں کہ شمال ہے، نیچے جنوب ہے، اس طرف مغرب ہے، اور اس طرف مشرق ہے. اب کنفیوژن یہ ہے کہ کیسے سمجھیں گے کہاں پہ دائیں ہے کہاں پہ بائیں سائڈ میں ہے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا امیجنیشن سے کام لکھیں. اردو والے ہیں، تخیل کے اڑان تو ایسے ہی بھرتے ہیں، تخیل پر تو پورا دنیا قائم ہے ہم لوگوں. تو کرنا کیا ہے کہ جو یہ شمال جو ہے، شمال کا یہ حصہ ہے، اس طرف امیجنیشن میں آپ اس طرف سر کر کے کھڑا ہو جائیے کہ ہم جو ہے آپ کا چہرہ جو ہے اس کے سامنے ہے. جب اس کا چہرہ آپ سامنے آپ رکھیں گے اپنے آپ کو، تو آپ کا سر کا جو حصہ ہے وہ شمال ہے، اور جنوب کا آپ کو نیچے کا پیر کا جو حصہ ہے وہ جنوب کا. اور جیسے آپ الٹا ہو کے آپ امیجنیشن میں رہیں گے تو یہ دائیں سائڈ کا جو آپ کا ہوگا وہ مغرب، اور بائیں سائڈ آپ کا مشرق. تو اب دیکھیے، تو اب یہاں سے دیکھیے کہ انڈیا کے اوپر میں اب یاد رکھنے کا اوپر کیا ہے بھائی، تو آپ کا یہ رسیا ہمارا سب سے اوپر ہے. قزاقستان کا علاقہ دیکھیے یہاں پہ ہے، قزاقستان کا علاقہ اوپر کا ہے. پھر آپ دائیں طرف آتے ہیں تو آپ پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، جرمن ہے، یوروپ ہے، سب کچھ ہے اس طرف. تو ابھی مجھے مطلب اتنا ہی سا ہے. اور ہمیں مطلب کیا ہے، تو ہمیں مطلب ہے ان چیزوں سے کہ انڈیا کے جو نیچے، یہ ہندوستان کے نیچے جو ہے وہ کیا ہے، وہ سارا کا سارا سمندر ہے، پانی کا علاقہ ہے. یعنی انڈین اوشین یہ ہے، ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں، وہ اس طرف ہے، پورا پانی کا علاقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پہ جتنے لوگوں نے اٹیک کیا ہے وہ سب کے سب اوپری حصہ سے اٹیک کیا ہے. یعنی جو بھی لوگ آئے ہیں وہ کشمیر کے علاقہ سے یا آپ کا راجستھان کا علاقہ سے ہی آئے ہیں یہاں. وجہ اس کی یہی تھی کہ ادھر جو ہے پورا پانی ہی کا علاقہ تھا، اور چونکہ اس زمانے میں لوگوں کا سب سے بہتر جو سواری جو تھی وہ کس چیز کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی. اس لیے لوگ اوپر کے حصے سے آئے، میدانی علاقہ کا. تو میدانی کا علاقہ اوپر کا علاقہ ہے، اور افغانستان سے ادھر جب پڑھتے ہیں تو ترکستان ہے، قزاقستان ہے، اور یہ سب جرمنی ہے، روس کا علاقہ ہو گیا، سمرقند ہے، تاشقند ہے، بخارا ہے. یہ سارا علاقہ ہے جو آپ کو یاد رکھنے کا چیز ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو آج کا یہ کوشش آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ میں کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو گروپ ہے ٹیلی گرام پر اسے جوائن کر لیجئے، وہاں آپ کوشچن کر سکتے ہیں. اور ان چیزوں کے بارے میں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کا بر وقت آپ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. یہ بالکل فری ہے، کوئی پیسہ ویسا لگنے والا نہیں ہے. لیکن اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اس بات کے علم نہیں ہے. بہرحال شب بخیر.